الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وقال تعالى وإنك لعلى خلق عظيم. محترم حاضرین، سنن ترمذی مسند احمد کی ایک صحیح روایت بڑی مشہور ہے. اللہ کے نبی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتق اللہ حیث ما کنت واتبع السیئۃ الحسنہ وخالق الناس بخلق حسن، کہ اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہو حیث ما کنت، جہاں کہیں رہو، جس حال میں رہو، ہر حال میں، ہر موقع پر، ہر جگہ اللہ کا تقوی اختیار کرو. واتبع السیئۃ الحسنہ، اور اگر تقوی کے حق میں کمی رہ جائے، کوئی تقصیر، کوتاہی، غلطی ہو جائے، بشری تقاضے سے انسان سے ممکن ہے غلطی ہوگی اور یقینی ہے، تو ایسا ہو جانے پر برائی ہو گئی تو اس کے بعد نیکی کرو جو اس برائی کو مٹا دے. وخالق الناس بخلق حسن، اور لوگوں سے اچھے اخلاق اور اچھے برتاؤ کے ساتھ پیش آؤ، معاملہ کرو. یہ تین جملے ہیں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوامع الکلم میں شمار کیے جانے کے لائق ہے. ان تین جملوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق کو انتہائی جامع اور مختصر الفاظ میں گھیر دیا ہے کہ اللہ رب العالمین کا تقوی. یہ پہلی نصیحت جو قرآن میں اللہ نے ہر قوم سے بار بار کی، استغفر اللہ واتقوہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت طلب کرو اور اس سے ڈرتے رہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تلقین بار بار کی. عبادات، دین کے بہت سارے احکامات کا مقصد ہی یہی بتایا گیا کہ قربانی کا مقصد یہ ہے کہ تمہارے دلوں میں تقوی پیدا ہو، روزے کا مقصد یہ ہے کہ تم متقی بن جاؤ، لعلکم تتقون. اس تقوی کی تفصیل ہم پڑھتے رہتے ہیں، جس کی مختصر تشریح یہ ہے کہ شریعت پر عمل کرنا. اللہ رب العالمین نے جن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا مان لیا جائے، اس پر عمل کیا جائے، اور جن چیزوں سے منع کیا، جس کو منہیات یا ممنوعات کہتے ہیں، ان سے بچا جائے. یہ ہے تقوی، شریعت کی پابندی. تو اس ایک جملے میں شریعت کی پابندی اور اللہ رب العالمین کے حقوق کی رعایت، اس کو پورا کرنے کی بندے کی جانب سے حتی الامکان کوشش آ گئی. یہ بڑی جامع نصیحت ہے. ہمیں اس حدیث کو بچے کو یاد کر لینا چاہیے ترجمے اور مفہوم کے ساتھ، اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اگر دنیا اور آخرت میں کامیابی چاہیے ہر معاملے میں، تو اس حدیث کی روشنی میں اور دوسری تمام شریعت کی تعلیمات ہیں، اس سے ہٹنا کامیابی سے دور ہونا ہے. کامیابی چاہیے تو اس پر عمل کرنا ہے، اس کو اپنی زندگی کا عنوان، اصول، ضابطہ بنا لیا جائے کہ تقوی اختیار کرنا ہے ہر حال میں. کسی بھی میدان میں جائیں، آپ گھریلو معاملات درپیش ہوں، دوست و احباب سے معاملات ہوں، اور اگر گھر کے باہر آپ جاتے ہیں، تعلقات کے باہر معاملات، لین دین، حلال حرام، کسی ادارے میں ملازمت کر رہے ہیں یا اپنے ماتحت کسی کو دیکھ رہے ہیں، کام اور معاملات چلا رہے ہیں، سیاست میں ہیں، جماعت میں ہیں، ہر جگہ تقوی ضروری ہے. اللہ رب العالمین ہمارے یہاں آگے آ رہا ہے حسن اخلاق. حسن اخلاق میں عام طور سے یہ مفہوم کیا جاتا ہے، اس روایت کا بھی سیاق و سباق ہے کہ بندوں سے جو ہمارا برتاؤ ہو وہ اچھے ڈھنگ سے ہو. اب اخلاق میں بہت ساری چیزیں ہیں، سچ بولنا، صبر کرنا،
معافی اور درگزر سے کام لینا طاقت و قوت پا جانے کے باوجود سخاوت، حیا، شرم و حیا، جو اخلاقی بنیاد پر شرم و حیا ہے، ہاں بے جگہ نہیں، ہر ایک کی اپنے مقام ہے، سخاوت، ہاں، اور اس طرح نرم گفتاری، نرم مزاجی، دوسروں کی نصیحت کو قبول کرنا، تکبر نہ کرنا، تواضع انکساری اختیار کرنا، جھوٹ نہ بولنا، سچ بولنا، ایسی بہت سی چیزیں، امانت داری، خیانت نہ کرنا، ایسی بہت ساری چیزیں اخلاقیات اور خلق حسن کے باب میں بیان کی جاتی ہیں۔ تو ہمارا معاملہ جو ہوتا ہے وہ صرف بندوں سے نہیں، اللہ رب العالمین سے بھی جو ہمارا تعلق ہو وہ صحیح بنیادوں پر دل کی سچائی اور اخلاص کے ساتھ ہو، اچھے سے اچھے ڈھنگ میں ہو، یہ بھی حسن اخلاق میں شامل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام، آپ کی توقیر، آپ کے حقوق کی ادائیگی جو ایک مسلمان بندے پر عائد ہوتی ہے، اس میں بندہ صحیح ڈھنگ سے ان حقوق کی ادائیگی کی کوشش کرے، یہ بھی حسن اخلاق میں ہے۔ اور بندوں کے ساتھ جو معاملات کرے اس میں بھی حسن اخلاق۔ یہ میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ دنیا کی سعادت آخرت کی نجات کا عنوان ہے، اس کے بغیر آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اتق اللہ حیث ما کنت، جہاں کہیں رہو اللہ سے ڈرو۔ کس پہلو پر میں مختصر سے وقت میں گفتگو کروں، میرا ذہن اس وقت فیصلہ نہیں کر پا رہا ہے۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے حیث ما کنتم پہ بھی توجہ دیجیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں جہاں کہیں رہو، جس حالت میں رہو، ہر حال میں اللہ سے ڈرو۔ اب تھوڑی دیر کے لیے ہم اور آپ غور کریں کہ ہمارے اپنے سماج اور معاشرے میں جو ہم لوگوں کا عمومی برتاؤ، رویہ، طریقہ ہے، دوسروں کی چھوڑیے، ابھی اپنے آپ کے مسلمانوں کی بات کیجیے۔ مسلمانوں میں بھی ان کی بات کیجیے جو دیندار کہلاتے ہیں، قرآن حدیث پر چلنے کا دعویٰ کرتے ہیں، اپنے آپ کو دیندار بتاتے ہیں، مظاہرہ کرتے ہیں۔ کیا وہ اس تعلیم کو ملحوظ رکھتے ہیں کہ جہاں کہیں رہو اللہ کا تقوی اختیار کرو؟ ہم فضائل کو، نیکیوں کو اختیار کرتے ہیں کہ اجر و ثواب ملے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ جنت میں داخلے کی سب سے زیادہ وجہ کون سی رہے گی لوگوں کی؟ ہاں، آپ سے روایت میں ہے کہ سئل عن اکثر ما يدخل به الناس الجنہ، سب سے زیادہ کون سی چیز ہوگی جس کے ذریعے سے لوگ جنت میں داخل ہوں گے؟ تو آپ نے کہا تقوی اللہ و حسن الخلق۔ یہی جو اس حدیث میں بیان کیا گیا، میں نے جو 3 جملہ پڑھا یہاں، اس سے بھی مختصر اللہ کے رسول نے بتایا کہ اللہ کا تقوی، اللہ کا ڈر، اس کی شریعت کی پابندی، اس کے مفہوم میں کہہ لیجئے، اللہ کا تقوی اور اچھے اخلاق، یہ جنت میں جانے کے سب سے بڑے 2 سبب بیان کیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اب یہاں دیکھیے، جنت میں جانا ہے تو ہم فضائل پر کس لیے محنت کرتے ہیں؟ جنت میں جانے کے لیے۔ تو جنت میں جانے کے لیے 2 چیزیں ضروری ہے۔ اچھے اخلاق سے پہلے تقوی ضروری ہے۔ تقوی ایک جامع تعبیر ہے، اگر کوئی آدمی شرک کر رہا ہے، بدعت کر رہا ہے تو متقی ہو ہی نہیں سکتا۔ تقوی، متقی کون ہے؟ ہمارے ہاں اس سلسلے میں بڑی غلط فہمیاں ہیں، جیسے کہ یہی میں نے ابھی فضائل والی بات کہی، اور جہاں شخصیت پرستی کا بول بالا ہے، دکانیں چل رہی ہیں دین کے نام پہ، تو وہاں کیا ہوتا ہے کہ بزرگ کا ہاتھ تھام لیا جائے، کسی پیر صاحب یا کسی فلاں اور فلاں اور فلاں سے رابطہ تعلق جوڑ لیا جائے، وہ کھینچ کے جنت میں لے کے چلے جائیں گے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، پورے دین کو ملیا میٹ کر دیا گیا۔ ہمارے ہاں کیسی باتیں کہ مجذوب ہے، وہ فلاں ہے، وہ ڈھما ہے، وہ بہت پہنچا ہوا ہے۔ اچھا، پہنچا ہوا بھی کسے مانتے ہیں؟ اللہ کا ولی بھی کسے مانتے ہیں؟ جس کو مان لیا کہ بہت پہنچا ہوا ہے، نماز روزہ نہ کرے، وہ یہاں بیٹھا ہے نماز نہیں پڑھا، کہا وہ آنکھ بند کر کے کعبہ میں نماز پڑھ لیتے ہیں، وہ ان پر سے شریعت ساقط ہو گئی ہے، کوئی ننگ دھڑنگ ہے، کوئی روزہ نہیں رکھ رہا ہے۔ کیا ایسے لوگ متقی ہو سکتے ہیں؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ کے اولیاء پر کوئی خوف نہیں ہوتا، نہ وہ غم زدہ ہوتے ہیں۔ کون ہے اللہ کے اولیاء؟ قرآن نے کہا الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ وہ ہیں جو ایمان لائے اور متقی ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ایمان والا نہیں ہے، ایمان نہیں رکھتا، یا جس کے اندر تقوی نہیں ہے، وہ اللہ رب العالمین کا ولی نہیں ہو سکتا۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ علامہ ابن تیمیہ نے کہا کوئی اگر غیر مومن کو اور غیر متقی کو تقوی و اللہ کا ولی مانتا ہے تو وہ قرآن کی اس آیت کو رد کر رہا ہے۔
قرآن کی اس آیت پر وہ ایمان نہیں رکھتا, وہ کفر کر رہا ہے. اب قرآن کی اس آیت کی روشنی میں اور جو میں نے بیان کیا اس کی روشنی میں یہ دیکھیں کہ قرآن متقی کسے کہتا ہے. تو آپ پڑھیے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین, یہ قرآن متقیوں کے لیے ہدایت ہے. آگے اللہ نے متقیوں کی کچھ صفات بیان کی. ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. پھر اسی سورہ بقرہ میں آگے پڑھیے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والنبیین. نیکی یہ نہیں ہے کہ تم مشرق اور مغرب کی طرف رخ کرو. کفار مکہ آج کل ہمارے یہاں بھی ظاہری کچھ چیزوں پر خوب بحث کرتے ہیں, ایمانیات اور حقیقی عقائد پر توجہ نہیں ہے. کچھ رسمی چیزیں, دکھاوے کی چیزیں, اور بحث زیادہ کرتے ہیں, عمل نہیں کرتے. قابلیت کا مظاہرہ سوشل میڈیا دیکھ لیجیے, جتنی قابلیت سوشل میڈیا پہ دکھتی ہے اگر وہ قابلیت عمل میں آ جائے تو مسلمانوں کا بیڑا پار ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو بحث مباحثہ کرتے ہو فضولیات میں, یہ نیکی نہیں ہے. کفار مکہ کرتے تھے مشرق اور مغرب, بلکہ اصل نیکی یہ کہ اللہ پر, آخرت کے دین پر, ملائکہ پر, نبیوں پر ایمان لایا جائے. اور جو شخص وآت المال علی حبہ, اور اللہ کی محبت میں جو اپنا مال خرچ کرتا ہے, ذوی القربہ قرابت داروں میں, یتیموں میں, مسکینوں میں, مسافر کے لیے. پڑھیے وہ آیت وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل. اور پھر بأساء اور ضراء, تنگی اور پریشانی کی حالت میں صبر کرتا ہے, جمع رہتا ہے, نماز قائم کرتا ہے, زکوٰۃ دیتا ہے. اور صفات بیان کی اللہ نے اس آیت کے آخر میں کہا اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون, یہی لوگ سچے ہیں اور یہی لوگ متقی ہیں. اب قرآن کی آیتیں یہ دو جگہ کی میں نے پڑھی, ایسے اور بھی کئی مقامات پہ دیکھیے کہ غصے کو ضبط کرنے والے, معاف کر دینے والے, اور جن کے اندر ایسی جو اللہ کے راستے میں سرا اور ذرہ میں کھل کر اور چھپ کر خرچ کرتے ہیں, وہ لوگ متقی ہیں. دوسری آیتوں میں کئی جگہ کہا گیا, متقیوں کی مختلف صفات بیان کی گئی. اب ایک آدمی نماز نہیں پڑھ رہا ہے, سنتوں پر عمل نہیں کرتا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے اور کہتا ہے میرے امام کا مسلک یہ ہے, میں رسول کی حدیث پر کیسے عمل کروں. کیا وہ متقی ہے؟ نہیں ہے. وہ اللہ کی رسول کی بات نہیں مان رہا ہے. اللہ اور رسول نے کہا ہے اللہ کی اطاعت کرو, رسول کی, فلاں بزرگ کی, فلاں پیر کی اور فلاں کی, یہ نہیں کہا. ان کے ذریعے سے آپ اللہ اور رسول کی بات سمجھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے, ان کا مقام ان کو یہ دیجیے, لیکن ان کو رسول کی کرسی اور منصب پہ مت بیٹھائیے. اطاعت, اقتداء, اتباع اب صرف رسول کا حق ہے. جو مقام, جو حیثیت اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دی, اب حضرت موسیٰ اور عیسیٰ کی بھی وہ نہیں رہی اطاعت میں. نبی ہے وہ بھی, ایمان لانا ضروری ہے ان پر بھی کہ وہ سچے نبی تھے, لیکن اللہ کے رسول کی بات کو چھوڑ کر حضرت عیسیٰ اور موسیٰ کی بات مانے تو گمراہ ہو جائیں گے. کسی بھی مفتی سے پوچھیے. لیکن اللہ کے رسول کی بات کو چھوڑ کر مسلک کے نام پر, خود ساختہ اصولوں کے نام پر, عقل کے نام پر, نہ جانے کس کس نام پہ ہم رد کرتے ہیں. جو ایسا کر رہا ہے وہ متقی ہے کیا؟ نہیں ہے. اب ایک اور حیث ما کنت کی میں بحث کر رہا تھا کہ اب جہاں کہیں رہو تو اب آپ دیکھیے کہ ایک آدمی مسجد میں بڑا نیک ہے, رمضان میں بہت اچھا ہے, خاص مقامات پر اپنے آپ کو شریعت کا پابند بتاتا ہے, لیکن جب لین دین کر رہا ہے, کاروبار کر رہا ہے, تو کہتا ہے کہ پک پھنی چوری کیے بغیر ترقی نہیں کر سکتے. مارکیٹ میں تو اس کی ضرورت ہے کہ جھوٹ بولیں. حقیقت کچھ ہے, بیان کچھ کر رہے ہیں. ابھی ہمارے ٹھیلے پر ایک پھل بیچنے والا, سبزی بیچنے والا ہو, یا سائزنگ اور کارخانہ چلانے والا کوئی سیٹ ہو, وہاں یہ چلتا ہے کہ اگر ایک آدمی سچ بول رہا ہے تو بے وقوف ہے, یعنی اچھا اخلاق برائی ہے, غلط ہے, ناپسندیدہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا, ہم جانتے ہیں, امانت دار تھے, ہم جانتے ہیں. غیر مسلم بھی آپ پر, کفار بھی آپ پر بھروسہ کرتے تھے, ہم یہ بیان کرتے ہیں. شرم و حیا, سخاوت, عفو درگزر, معاف کر دینا, اپنی ذات کے لیے انتقام نہ لینا, نرمی سے پیش آنا, مسکینوں, یتیموں پر, کمزوروں کی مدد کرنا, رشتے داریوں کو جوڑنا, مہمان نوازی کرنا, یہ سب اخلاقیات میں ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا, اللہ نے کہا کہ آپ سب سے بلند اخلاق پر ہیں. اب تھوڑی دیر کے لیے سوال کریں
کہ کیا یہ جو چیز ہم بیان کرتے ہیں، مانتے ہیں، پڑھتے ہیں، ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر معاملے میں اعلیٰ اخلاق پر تھے، تو بے وقوف تھے کیا؟ کوئی کہے گا، جرأت کرے گا، کفر میں چلا جائے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اس طرح کوئی گستاخی کرے؟ تو معلوم یہ ہو کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تو سب سے اعلیٰ بن گئے، اللہ کے مقرب بن گئے، سب سے اعلیٰ نمونہ بن گئے۔ اور آج ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم سچ بولیں گے ہر جگہ تو بے وقوف ہو جائیں گے، مطلب سچائی کی تعلیم غلط ہے قرآن و حدیث کی، آپ یہ کہنا چاہتے ہیں؟ اور مسلمان اس نفاق کا شکار ہے ہر قدم پہ۔ میں دوسروں کی بات نہیں کرتا، ان لوگوں کی بھی کر رہا ہوں جو اپنے آپ کو دیندار کہتے ہیں۔ مارکیٹ میں وہ اسلام پر عمل نہیں کر رہے جیسے مسجد میں کرتے ہیں، فضائل پر عمل کرتے ہوئے اللہ کے رسول کی حدیثیں دیکھتے ہیں، لیکن جھوٹ نہیں بولنا، دھوکہ نہیں دینا، خیانت نہ کرنا، ظلم نہ کرنا، دوسرے کا حق نہ مارنا، دینداری کا چولا پہن کر گھوم رہے ہیں، گھر میں بہنوں کو حصہ نہیں دے رہے ہیں، ٹال مٹول مچا رہے ہیں۔ میں کسی ایک گھر کی، ایک جگہ کی، کسی خاص کی بات نہیں کر رہا ہوں، ہمارے شہر میں دیکھیں گے ایسے 20 بھی نہیں 50 گھر ملیں گے، وہ مالدار طبقہ ہو، متوسط طبقہ ہو، کہیں کہیں غریبوں میں بھی ملے گا، بہت دیندار ہے، نماز کا مظاہرہ۔ اب جو حصہ مار رہا ہے، دھوکہ دہی کر رہا ہے، کوشش میں لگا ہوا ہے کہ بہن کا کچھ مار کے میں اس کا کم کر دوں، اپنا بڑھا لوں، کیا وہ متقی ہے؟ اب یہ تو معاملات کی بات ہے، وراثت اور لین دین کی بات ہے، حق حقوق کی بات ہے بندوں کے درمیان۔ دین کے معاملے میں، جماعت کے معاملے میں، دین کا کام کرنے کا مظاہرہ، بڑی کانفرنس، فوٹو چھپ رہا ہے، رپورٹ آ رہی ہے، تاریخ لکھی جا رہی ہے، لیکن آدمی لگائے جاتے ہیں۔ اور ایسا آدمی پسندیدہ ہوتا ہے جو لوگوں کو دھوکہ دے ہوئے، اپنے مخالفین کی بے عزتی کرے، ان پر جھوٹے الزام لگائے، چالیں چلے، اس کے چھپے ہوئے عیب کو، گھر کی خرابیوں کو لوگوں میں بیان کرے۔ دین کا کام ہمارے یہاں ہوتا ہے اور یہ عام ہے، اس کو چالاکی سمجھی جاتی ہے۔ کوئی متقی، پرہیزگار، دیندار ہمارے یہاں قابل قبول نہیں ہے جماعت کے کام کے لیے۔ تقوی پرہیزگاری نہیں چلے گا، چال باز چاہیے، جھوٹ بولنے والا، دھوکہ دینے والا، مخالف کو بے عزت کرنے والا، اس کو الزام لگا کے پھنسانے والا، جاسوسی کرے، چالاکی کرے، آدمی وہاں بھیجو، ان کو ان کے درمیان جھگڑا لگاؤ، اس نے تمہارے بارے میں یہ کہا، اس کے بارے میں یہ کہا، جھوٹ ہے، لیکن لڑائی لگانا۔ اور لوگ خدمت کرتے ہیں، اور ایسے لوگ سماج میں پنپ رہے ہیں۔ کیا یہ کرنے والے، ایسے لوگوں کو پنپانے والے متقی ہیں؟ دینداری ہے؟ میری بات ہے، کسی کو لگ رہی ہے کہ میں خاص پس منظر میں کہہ رہا ہوں، ایک خطیب کو، ایک عالم کو، ایک داعی کو اپنے ماحول اور اپنے سماج اور معاشرے میں موجود برائیوں کی اصلاح کرنا اس کی ذمہ داری ہے۔ ہمارے یہاں یہ چیزیں ہو رہی ہیں اور لوگ اس پر یہ توجہ نہیں دیتے کہ ہم دین کے نام پر دین کی مخالفت کر رہے ہیں۔ اتق اللہ حیث ما کنت، جہاں کہیں رہو اللہ سے ڈرو۔ کیا ہم اس پر عمل کر رہے ہیں؟ اور اگر نہیں کر رہے ہیں تو کیا ہم کامیابی کے راستے پر چل رہے ہیں؟ اور اگر ہم یہ غیر تقوی کے راستے کو اختیار کیے ہوئے ہیں تو یہ کیسے امید رکھتے ہیں کہ اللہ ہم پر رحمت کرے گا؟ ہمارے اوپر جو حکمران بیٹھیں گے، حکومت بنے گی، وہ ایماندار ہوگی، غلط ڈھنگ سے الیکشن لڑ کے حکومت پر قابض نہیں بنے گی، ہماری مسجدوں کو کی جگہ مندر نہیں بنائے گی، ہمارے حقوق دے گی۔ یہ کیسے آپ توقع کرتے ہیں جب ہمارے اندر ایک دوسرے ہر طاقتور اپنے سے کمزور کے ساتھ ظلم کرے گا؟ جب وہ ہم اور آپ ایک دوسرے کے خلاف سازش کریں گے، جھوٹے الزامات لگائیں گے، جھوٹ بولیں گے، دین اور اللہ اور رسول کے حقوق کے تقاضے کیا ہیں، اس سے زیادہ اس بات کی فکر ہوگی کہ میرا نام ہو، میرا فوٹو چھپے، ہمارا مخالف کمزور ہو جائے، وہ دوسرے کام تو چھوڑو، تقریر اور دین کا کام بھی نہ کر سکے، خطبہ نہ دے سکے، درس نہ دے سکے، یہاں تک کوشش ہم کریں۔ یہ تقویٰ ہے؟ ان لوگوں کو دکھا کے فوٹو چھاپ کر غیر مسلموں کی طرح، کافروں کی طرح آپ اپنے آپ کو تسلی دے دیں گے؟ کتنے دن ایسا ہوگا؟ والعاقبۃ للمتقین۔ قرآن کو مانتے نہیں ہیں ہم لوگ۔ قرآن کہتا ہے کہ حق کے نتیجہ، انجام متقیوں کے حق میں ہوتا ہے۔ ہم نہیں مان رہے ہیں، ہم جھوٹ بول کے، چال بازی کر کے، دھوکہ دے کے، دوسروں پر الزام لگا کے، اس کو نیچا دکھا کے، اس کے بارے میں غلط سلط باتیں پھیلا کر، جیسے آج میڈیا کر رہا ہے، بڑے پیمانے پر حکومتیں، سیاستدان لوگ کرتے ہیں، ویسے ہمارے دیندار طبقہ کر رہا ہے، اور اس کو چالاکی سمجھتے ہیں، اور پھر جب پروگرام ہوتا ہے تو اپنی صاف شفاف شبیہ پیش کرتے ہیں۔
دین کی بڑی خدمت کر رہے ہیں، اپنے پیدا ہونے سے پہلے کے اپنے کارنامے بتاتے ہیں. میں جب پیدا نہیں ہوتا جب میں نے یہ کیا تھا، اور لوگ مانتے ہیں، سنتے ہیں، ریکارڈ بنتا ہے، فوٹو چھپتا ہے. یہ میں تھوڑا مبالغے سے بول رہا ہوں، لیکن سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ ایسا ہی ہے. جو ہم نے کیا نہیں وہ بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ نامہ اعمال میں لکھ کر قیامت کے دن اجر و ثواب چاہتے ہیں، یا لوگوں کی تعریف توصیف اور ریکارڈ چاہتے ہیں کہ تاریخ میں یہ لکھا جائے اور وہ لکھا جائے؟ اکثر سچے جو قربانی دینے والے ہیں وہ تاریخ میں گم ہیں، اور یہی ایسے ہی لوگوں کی وجہ سے کہ جو خدمت کرتے ہیں ان کو لوگ نہیں جانتے. جو طاقت پر رہتے ہیں وہ تاریخ لکھواتے ہیں، رپورٹ بنواتے ہیں. میں کسی اس پر توجہ نہیں دے رہا ہوں، ایک عمومی بات کرنا چاہتا ہوں. ہمارا اور آپ کا جو معاملہ ہر جگہ بگڑا ہوا ہے، اللہ کی رحمت ہر جگہ روٹھی روٹھی نظر آتی ہے. ہاں، حکومتیں، ابھی ماحول بن رہا ہے ملک میں، کیسا بن رہا ہے؟ ظلم کا، مندر کے افتتاح کا ماحول بنایا جا رہا ہے. اس میں ہم مسلمان تو مسلمان، غیر مسلم مبصرین، انصاف پرور جو غیر مسلم ہے وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ملک کے حالات بگڑ سکتے ہیں. محض حکومتیں الیکشن کے فائدے کے لیے، حکومت پر قابض رہنے کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہے. فساد ہو، جھگڑا ہو، لوگوں کے گھر ٹوٹ جائیں، قتل ہو جائے، برباد ہوں. ان کو لگتا ہے کہ ہماری حکومت کے لیے اتنی بات تو چلے گی. لوگوں کے آنسو، لوگوں کی جمع پونجی کا تباہ ہو جانا، بھوکمری، قتل ہو جانا، قریبی لوگوں کا دنیا سے چلا جانا، اس سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا بظاہر، اور ایسے کیسز کرتے ہیں. ہم وہاں کی اصلاح اگر چاہتے ہیں تو یہ کرنا ہوگا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان میں نے پڑھا، قرآن و حدیث کی تعلیم ہے. ہاں، بار بار یہ سبق ہم اور آپ پڑھتے ہیں، قرآن میں جگہ جگہ ہے کہ اگر ایمان اور تقوی ہوگا تو اللہ کی رحمتیں برسے گی، برکتیں آئیں گی. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. یہ اللہ کا فرمان ہے جو غلط نہیں ہو سکتا کہ جو بھی نیک عمل کرے، مرد ہو یا عورت، من عمل صالحا من ذکر او انثی، اور مرد ہو اور عورت، جو بھی نیک عمل کرے، ہاں، اور وہ مومن، اس حالت میں کہ وہ مومن ہو، اگر ایمان کے ساتھ نیک عمل کرے گا، فلنحیینہ حیاتا طیبہ، تو ہم اسے حیات طیبہ، خوشگوار زندگی دیں گے. ہماری زندگی خوشگوار ہے کیا؟ ہماری زندگی خوشگوار نہیں ہے عمومی طور پر. ہاں، کیا کیا سازشیں ہو رہی ہیں، کوششیں ہو رہی ہیں، ہم پڑھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں اور ڈر بھی رہے ہیں. ہمارے عوام تو عوام، بڑے بڑے لوگ سہمے ڈرے ہوئے ہیں، اور اب تو مسلمان ہی نہیں، غیر مسلم لیڈران بھی ڈرے سہمے ہیں کہ کہیں اس کا چھاپا نہ پڑ جائے، کہیں اس کو ہماری فائل نہ کھل جائے، ہماری بے ایمانیاں سامنے نہ آ جائے، لپیٹ نہ دیے جائیں. اس میں سودے بازیاں ہو رہی ہیں، بلیک میلنگ ہو رہی ہے، اور کیا کیا سب ڈر رہے ہیں. ہمارے اپنے کرتوتوں کا یہ نتیجہ ہے. آپ اگر صحیح رہیں گے تو نہیں ڈریں گے، اور ڈر خوف اللہ دور کرے گا. ایمان اور عمل صالح ہوگا تو حیات طیبہ ملے گی. بات تھوڑی طویل ہو گئی، مقصود ظاہر ہو گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پہلا جملہ، جہاں کہیں رہو تقوی اختیار کرو. تقوی کے تعلق سے بہت کچھ کہا جا سکتا ہے. آگے ہم بڑھتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا جملہ، اتق اللہ حیث ما کنت، اور میں نے اشارہ کیا یہ خاص طور سے جائزہ لیا جائے، مجھ پر تان و تشنیع کی جائے کہ مولانا نے اس کو بولا، اس کو بولا، کسی کو، سب کو بولا، اپنے آپ کو بھی بولا. یہ کہنے کے بعد غور کیجئے کہ کیا یہ غلط ہے. جہاں تک آواز جائے میں ان سے کہہ رہا ہوں، آپ سے کہہ رہا ہوں، اپنے آپ سے کہہ رہا ہوں. غور کیجئے کہ کیا اگر ہم دین کا کام کر رہے ہیں، جماعت کا کام کر رہے ہیں، گھر میں معاملات کر رہے ہیں، اور وہاں جھوٹ سے کام لیتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، جھوٹے الزام لگاتے ہیں، مخالف کے تعلق سے ہم زیادہ فکر کرتے ہیں. اللہ اور رسول اور دین کا کیا تقاضا ہے، اس سے زیادہ ہمارے دماغ میں یہ بسا رہتا ہے کہ فلاں کو کیسے بے عزت کیا جائے، نیچے دکھایا جائے، روکا جائے، منع کیا جائے. دین کو، شرک کو، بدعت کو ختم کرنے کی میٹنگ سے زیادہ مخالف کو ختم کرنے کی میٹنگ ہوتی ہے. تھوڑی دیر کے لیے سوچئے، یہ کہ میں کہہ رہا ہوں چھوڑ دیجئے، لیکن یہ سوچئے کہ کیا یہ صحیح ہے، کیا یہ تقوی ہے، کیا یہ اللہ کے پاس آپ کو فائدہ دلانے والا ہے، یا دنیا اور آخرت دونوں جگہ، یہاں بھی آپ وقت ضائع کر رہے ہیں اور وہاں بھی آپ نقصان اٹھائیں گے. اسی وقت میں اگر آپ کوئی تعمیری کام کریں، اپنی ذات، اپنی جماعت، قوم و ملت اور دین کی خدمت والا کوئی کام کریں، تو فائدہ ہوگا یا نقصان؟ کون سا زیادہ بہتر ہے؟ جواب واضح ہے، لیکن
اگر انسان کے دل پر پردے پڑ گئے، اللہ کی توفیق سے محروم ہے، تو ساری نصیحت کی باتیں، اچھی باتیں، حکمت کی باتیں دھری کے دھری رہتی ہیں. ابو جہل، ابو لہب کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، لیکن انہوں نے حق کا راستہ نہیں اختیار کیا، توفیق نہیں تھی، بدبختی تھی. تو اللہ سے ڈرتے رہو، جہاں رہو، جیسے رہو، تقوی اختیار کرو. اس سلسلے میں شیخ عبدالرزاق کی ایک پیراگراف میں پیش کرنا چاہتا تھا، اس معنی میں کہ عام طور سے اخلاقیات کے معنی میں جو ہے تقوی اور اخلاقیات میں جو ہے اللہ کا باب چھوڑ دیا جاتا ہے. آگے بڑھتے ہیں پہلے کہ اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا، وہ آگے پیش کروں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ، اور برائی کے پیچھے نیکی لاؤ. اگر آپ سے کوئی برائی سرزد ہو جائے، غلطی ہو جائے، تو اس کے بعد حسنہ یعنی نیکی اور بھلائی کا کام لو، تقوی اختیار کرو. اللہ کے قرآن میں فرمان ہے، ہم خطبۃ الحاجہ میں پڑھتے سنتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ویسے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے. صحابہ نے اس آیت کے نزول کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم میں سے کوئی شخص کیسے حق ادا کر سکتا ہے اللہ سے ڈرنے کا، ہمارے اندر تو کمزوریاں ہیں، انسان ہیں، تقصیر ہو سکتی ہے. تو پھر بعد میں دوسری آیتیں اتری اور اللہ نے فرمایا فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنی تمہاری طاقت ہے اتنا اللہ سے ڈرو. اور یہاں بھی کہا تقوی کرو، اور اس کے فوراً بعد وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ، مطلب اس میں اشارہ ہے کہ آپ متقی اور پرہیزگار ہیں، تقوی کے راستے پر چلنا چاہتے ہیں، چل رہے ہیں، لیکن آپ سے غلطی ہو سکتی ہے اس لیے کہ انسان ہے، اور اللہ نے ہمیں امتحان کے لیے پیدا کیا. شیطان بھی پیچھے لگا ہے اور ہمارا نفس بھی ہمارے اندر ہے جو برائی پر ابھارتا ہے، لہٰذا غلطی ہو سکتی ہے، یہ بالکل طے ہے، ہر انسان سے ہوگی. اور یہی ہم کو اور آپ کو تلقین بھی ہے کہ آپ ایسے آدمی کو نہ ڈھونڈیں جو فرشتہ ہو. ہمارے یہاں کسی کی کوئی چھوٹی سی غلطی ہے، لوگ چلانے پکارنے لگتے ہیں. کون سا اسلام مانتے ہیں سمجھ میں نہیں آتا. کسی کے عیب کو ظاہر کرنا، بتائیے یہ نیکی ہے، دین کی تعلیم کا حصہ ہے. اور دوسروں کو تو چھوڑیے، اگر امام، مؤذن، عالم، مدعی سے کچھ ہو جائے تو زیادہ چیلا پکار مچتی ہے، جس کو زیادہ چھپانا چاہیے. میں یہ نہیں کہتا کہ جانبداری برتی جائے، اس کی برائی کو برائی مان کے اس کی اصلاح کی کوشش کی جائے، لیکن اس کو بدنام کر کے، اس کو بے حیثیت کر کے اس کے کام کو روک دینا، لوگ جو اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں وہ فائدے کا سلسلہ بند کر دینا، یہ دین نہیں ہے، بہت بڑی غلطی ہے. اور اس حدیث سے اور ایسی بہت سی حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ غلطی ہر انسان سے ہوگی، وہ مسجد کا امام ہو، مؤذن ہو، امام، عالم ہو، تقصیر ہر ایک میں رہے گی. اس لیے اللہ کے رسول نے کہا کہ تقوی اختیار کرنے کے بعد جب غلطی ہو جائے وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ، کہ اس برائی کی کے پیچھے نیکی کرو، تمحوها، جو اس کو مٹا دے گی. اسے ایک بہت زبردست قاعدہ معلوم ہوا شریعت کا جو قرآن کی آیت میں ہے، ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ نیکیاں برائیوں کو مٹاتی ہے. اب ایسی کتنی نیکیاں ہیں، بہت سے طریقے ہیں کہ آپ اگر کسی سے برائی کر رہے ہیں. اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ ایک آدمی نے غلطی اگر کی ہے، آپ اس کو بیان کر رہے ہیں، اب اس کی غلطی معاف ہو گئی، گناہ معاف ہو گیا، لیکن آپ بیان کر رہے ہیں کہ اس نے ایسا ایسا گناہ کیا. اب معاف کرنے والے، یہ ایک پورا ایک عنوان ہونا چاہیے کہ وہ نیکیاں جو برائیوں کو ختم کرتی ہے، ساری نیکیاں ہیں. صحیح مسلم کی مشہور حدیث آپ نے بہت سنی ہے کہ ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ، ایک نماز، الصلوات الخمس، 5 نمازیں جمعہ سے جمعہ تک اور رمضان سے رمضان تک، اس میں جو عمل بندہ مومن کرتا ہے وہ اس کے بیچ کے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے، وہ مٹا دیتی ہیں غلطیوں کو. مجتنبۃ الکبائر، اس میں آخری جملہ ہے حدیث میں، جب تک کبیرہ گناہوں سے بچا جائے. مطلب یہ صغیرہ گناہ معاف کرنے کے ذرائع ہیں. وضو سے برائیاں جھڑتی ہیں، جیسا کہ حدیثیں آپ جانتے ہیں، نماز سے جھڑتی ہیں. اسی طرح بہت ساری نیکیاں ہیں. آپ سے کوئی غلطی، آپ خطا ہو رہی ہے، آپ لوگوں کے ساتھ احسان کریں، آپ کی نیکیاں بڑھے گی، برائیاں زائل ہوگی. لوگوں کی اذیت پر صبر کریں، لوگوں کے ساتھ تعاون کریں، ان پر اللہ نے عطا کیا ہے خرچ کریں، معاف کریں. ہاں، ایسی کسی کو آپ نے قرض دیا ہے اس کے ساتھ تجاوز کریں. بخاری مسلم کی ایک حدیث ہے مختلف سندوں سے اور الفاظ میں
کہ قیامت کے دن ایک بندہ اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا, اللہ پوچھے گا کہ تو نے کیا نہیں کیا, کہ کہا کچھ خاص نیکی تو نہیں کی, کوئی نیکی نہیں کر سکا. تو کہا ایک چیز میں کرتا تھا, کیا تو نے مجھے دولت سے نوازا تھا, ہاں تو نے مجھے فلاں فلاں نعمت دی تھی, میں لوگوں کو دیتا تھا, قرض دیتا تھا, ان کی ضرورت پر دیتا تھا, لیکن اپنے ماتحتوں سے کہتا تھا, ملازمین سے کہتا تھا کہ اس قرض کی وصولی میں سختی مت کرنا, تجاوز کرنا, ڈھیل دینا, معاف کر دینا, کوئی نہیں دے سکتا ہے تو معاف کر دینا. اور میں ایسا ہی کرتا تھا, یہ نیکی تھی. تو اللہ تعالیٰ کہے گا فرشتوں سے کہ میرا یہ بندہ دوسرے بندوں سے ساتھ تجاوز, نرمی, تیسیر یعنی سہولت سے کام لیتا تھا, تو یہ اس بات کا حقدار ہے کہ میں اس کے ساتھ تیسیر کروں, آسانی برتوں, اس کو تجاوز کروں, اس کے گناہوں کو معاف کروں. آپ اپنے بندوں کے ساتھ معافی کا برتاؤ کریں گے, اللہ آپ کو معاف کرے گا. یہ قرآن کی آیت میں بھی ہے, واقعہ عفق کے بعد میں بھی دیکھیے کہ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تم کو معاف کرے. ہاں, ابوبکر صدیق نے کہہ دیا تھا کہ میری بیٹی پر الزام لگانے والوں میں مستہ بھی ہے, میں ان کو مہینے کا وظیفہ دیتا ہوں, اب نہیں دوں گا. قرآن کی آیت اتری کہ ایسی قسم نہ کھائیں ایمان والے. اور آخر جملے میں کہا کہ کیا فَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ, تو چاہیے کہ معاف کر دے, درگزر کرے. کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ ابوبکر صدیق نے آیت سن کہا اللہ تعالیٰ میں چاہتا ہوں کہ تو مجھے معاف کرے, میں مستہ کا وظیفہ بحال کرتا ہوں اور مرتے دم تک دوں گا. یہ اچھا اخلاق. اور قرآن اور حدیث کی آیتیں سن کے وہ لوگ فوراً مان جاتے تھے. ہمارے دل سخت ہو گئے, ابھی سنیں گے, مانیں گے. کوئی نشاندہی بھی کر رہا ہے, جیسے میں نے ابھی بتایا کہ دین کا کام کرنے والے دھوکہ, جھوٹ, فریب, دوسروں پر الزام تراشی, چال بازی, سوشل میڈیا پر الٹی سیدھی باتیں, یہ دین کے کام کے لیے کر رہے ہیں, دین کے نام پر کر رہے ہیں. اور پیٹ پیچھے رہ کے چوری چھپے منافقت کے ساتھ ان کو آپ قرآن حدیث بتائیں گے نا تو وہ سمجھیں گے کہ یہ سب تو ہم ہضم کر چکے ہیں. ان کے لیے انہیں ایسا لگتا ہے کہ جنت ان کو لگتا ہے ریزرویشن ہے, اب کچھ بھی کریں گے اللہ کے یہاں بچ جائیں گے. پتہ نہیں کون سی خناس ان کے اندر ہے. وہ نہیں مانیں گے قرآن حدیث, وہ دوسروں کو بتائیں گے, کیونکہ اللہ کا ڈر ہونا چاہیے, اس کے لیے تقوی ہونا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک قاعدہ دیا کہ اگر آپ کے ساتھ برائی ہو جائے, تو آپ کے سے برائی سرزد ہو جائے, تو نیکیاں کیجئے. اور نیکیوں میں اچھے اخلاق بھی آتے ہیں, جو آگے اللہ کے رسول نے حدیث میں بیان کیا, وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ, اور لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ. ہاں, اچھے اخلاق. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, ہمارے لیے نمونہ ہے اللہ کے رسول. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ, ہم سب کو یاد ہے, تمہارے لیے رسول کی ذات میں بہترین نمونہ ہے. کوئی مانتا ہے, کوئی فضائل کا حصہ لے کے یہ پکڑے ہوئے ہے کہ میں اتنے سبحان اللہ الحمدللہ اور فلاں ذکر کر لوں گا, اور کہیں سے ایسے جہاں پرندہ پر نہ مارے چرندہ چر نہ مارے, ایسی کچھ ایجاد کی ہوئی عبادتیں پیدا پکڑ لیا کہ پیر صاحب نے یہ بتایا, فلاں نے خواب میں یہ دیکھا تھا, اللہ کے رسول اور اللہ نے نہیں بتایا, پیر صاحب نے بتایا, خواب سے پتہ چل رہی ہے, وہ بھی پتہ نہیں کون سا خواب ہے. یہ والا ذکر کر لیں گے تو اتنے فرشتے, اتنے گناہ معاف, اتنے فرشتے آپ کے لیے قیامت تک ڈیوٹی پر لگ جائیں گے مغفرت کی دعا کرتے ہوئے. تو یہ ڈوز دیا گیا کہ آپ بہن کا حق مار لو, ظلم کرو, جھوٹ بولو, کسی کی عزت سے کھیلو, کسی کا حق مار لو, حرام کھاؤ, اور یہ فضیلت پر عمل کر کے جنت میں چلے جاؤ. نسخہ ہے شارٹ کٹ. شریعت کو کنارے کرنے کے نسخے بتائے جا رہے ہیں دین کے نام پر, اور ایسا دیندار طبقہ حقوق اور معاملات میں انتہائی بگڑا ہوا نظر آتا ہے اور سمجھتا ہے کہ ہمارا دین اور جنت کا معاملہ چھوٹا ہی نہیں ہے. ہاں, کون سا دین ہے یہ میں اکثر کہا کرتا ہوں, اور یہ ہمارے یہاں رائج ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے تعلیمات ایسی ناقص نہیں ہیں. تقوی کی بنیاد پر آپ کا اخلاق, اور تقوی اور اخلاق کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتے. دنیا کی جنت بھی نہیں ملے گی, آخرت کی تو چھوڑیے. دنیا کی جنت یہاں امن, چین, سکون, اللہ رب العالمین کی رحمت, نصرت, حفاظت ہے. اور اس کے لیے ہمیں اچھا بننا پڑے گا, اندر سے بھی باہر سے بھی. اللہ کا تقوی اور اخلاق کا ایک معنی یہ بھی بیان کر سکتے ہیں کہ تقوی اندر کی اصلاح, اخلاق باہر کی اصلاح. یہ پوری چیزیں ہوگی. اس کے بعد آپ ایک مرتبہ جب صحیح عقیدے اور صحیح ایمان کے ساتھ ایک مرتبہ سبحان اللہ لا الہ الا اللہ الحمدللہ کہیں گے نا, تو اس کا کوئی وہ وزن ہوگا جو بدعتی کے 1,00,000 مرتبہ کہنے کا بھی نہیں ہوگا.
ایمان اور عقیدہ پہلے درست کیجئے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ عظیم اخلاق پر ہیں. وقت بہت زیادہ ہو رہا ہے اور میں تفصیل میں جاؤں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا ہیں ہم سب کو پڑھنا چاہیے. اگرچہ بہت کچھ ہم سنتے ہیں جانتے ہیں ہاں، لیکن اگر ہم پڑھیں سنیں بیان کریں تو ایک ایک چیز پر، جیسے اللہ کے رسول کی سچائی، یہ ایک ٹاپک ہے، کئی ہفتہ بات کر سکتے ہیں جمعہ میں. اللہ کے رسول کی امانت داری، آپ کی بہادری، آپ کی سخاوت، آپ کے معاملات، طاقت قوت مل جانے کے بعد معاف کر دینا، صبر کرنا. مولانا ابوالکلام آزاد کا بڑا مشہور جملہ ہے ہاں کہ مظلومی میں صبر، مقابلے میں عزم، دشمن کے سامنے عزم، ہمت. ہاں، معاملات میں راست بازی، لین دین تعلقات میں سچائی، راست بازی، جھوٹ نہ بولنا، دھوکہ نہ دینا. ہاں، اور طاقت و قوت مل جانے کے بعد عفو درگزر کرنا، معاف کر دینا. یہ سیرت طیبہ کے درخشاں پہلو ہیں، وہ عناصر ہیں جو پوری حیات طیبہ میں بہت روشن نظر آتے ہیں. یہ مولانا آزاد کی بات کو میں نے اپنے الفاظ میں کہی. اب آپ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق. اللہ نے کہا، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے بعثت لأتمم صالح الاخلاق، انما بعثت لأتمم صالح الاخلاق، کہ میں اس لیے مبعوث کیا گیا ہوں کہ اچھے اخلاق کو تکمیل تک پہنچاؤں. اب آپ علماء نے لکھا کہ آپ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھیں کہ آپ کتنے سچے تھے، جھوٹ سے کتنے دور تھے جو سچ کی ضد ہے، تو ایسا لگے گا کہ آپ صداقت اور سچائی کو اعلیٰ مقام تک پہنچانے کے لیے ہی دنیا میں آئے تھے، مبعوث ہوئے تھے. سب سے زیادہ یہ نمایاں نظر آئے گی. پھر آپ جب پڑھیں گے کہ خیانت سے کتنا دور تھے، امانت داری کتنی تھی، تو آپ کو لگے گا کہ حقیقت میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امانت داری کو اس کے آخری معیار تک بتانے کے لیے اس دنیا میں آئے تھے. کفار مکہ بھی آپ کو صادق و امین کہتے تھے. جس وقت 14 قبیلے کے جوان رانا کھلی تلوار لے کے آپ کے گھر کے باہر آپ کو قتل کرنے کے لیے آئے تھے، ہجرت ہوئی، اس وقت بھی مکہ والے کفار کی امانتیں آپ کے پاس رکھی تھی. کیسا عجیب واقعہ ہے. اب ہم صرف بیان کرتے ہیں. ہمارے یہاں مارکیٹ میں چلے جائیں تو غیر مسلم بولے گا کہ مسلمانوں کے بہت سارے سیٹ ایسے ہیں کہ ہمارا مال لیا، پیسہ نہیں دیا، ڈبا دیا. کیسے امانت داری ہے، کیسے رسول کو مان رہے ہیں؟ کیا یہ تقویٰ ہے؟ کیا یہ اخلاق ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والی بات ہے؟ شرم کی بات نہیں ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متبع پیروکار کہلاتے ہیں اور یہ اخلاق، اور آپ کا اخلاق یہ ہے کہ کفار آپ کے پاس امانت رکھ رہے ہیں کہ جائے گی نہیں، اور جاتے جاتے آپ حضرت علی کو دے کے گئے. ہم پڑھتے ہیں شرم و حیا. ہاں، کہتے ہیں کہ ایک عام حالات میں زندگی میں آپ کی حیا اور شرم کا یہ عالم تھا کہ ایک دوشیزہ خاتون سے بھی زیادہ آپ شرم و حیا رکھتے تھے. بہادری بے مثال. صحابہ کہتے ہیں جب جنگ کی بھٹی گرم ہوتی تو ہم آپ کے پاس جو ہے سہارا لیتے، آڑ لیتے. حنین میں اچانک حملے کی وجہ سے صحابہ کرام کی تعداد زیادہ تھی، بدر و احد سے کہیں زیادہ، سب لوگ بکھر گئے. چند لوگ، 2-4 لوگ بچے تھے، حضرت ابو سفیان، حضرت عباس رضی اللہ عنہما اور 1-2 لوگ. اللہ کے رسول اپنے بغل پر تھے اور آپ اکیلے مقابلہ کرتے ہوئے کہہ رہے تھے انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں، کوئی جھوٹ نہیں ہے، میں ابن مطلب کا بیٹا ہوں. جنگ کے موقع پر یہ چیز بیان کی آپ نے، اس کی اپنی تفصیل. آپ کی بہادری بے مثال. مدینہ میں ایک روز صحیح مسلم میں ہے، رات میں کوئی آواز سنائی دی، اندھیرا ہے، آج کی جیسا لائٹنگ وغیرہ نہیں تھی. جب لوگ اپنے گھروں سے ڈر کر نکلے کہ کیسی آواز تھی تو دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گھوڑے پر سوار اندھیرے میں سے واپس لوٹ رہے ہیں. کہا کوئی بات نہیں ہے، آرام سے سو جاؤ. یعنی جب لوگ خطرے کو دیکھنے آ رہے ہیں، آپ خطرے کے مقام سے لوٹ رہے ہیں. ایسی بہت سی آپ کی بہادری، میں کہا پوری تقریر اور مسلسل کئی خطبہ بیان کیا جا سکتا ہے. سخاوت. آپ سے کوئی چیز مانگی جائے تو کبھی آپ رکتے نہیں تھے، منع نہیں کرتے تھے. ایک عورت نے آپ کو، بخاری کی روایت ہے، ایک عورت نے آپ کو ایک بڑا قیمتی لباس دیا تحفے میں، اور آپ نے، اس روایت میں ہے کہ محتاج کی طرح، مطلب آپ ضرورت مند تھے اس وقت کپڑے کے، آپ نے لیا، گھر میں گئے، پہن لیا، اور پہن کر جب آئے تو صحابہ میں سے ایک شخص نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ کتنا خوبصورت ہے، آپ مجھے پہنا دیجیے، اکسنی ہے، مجھے پہنا دیجیے. کہا ٹھیک ہے. آپ اندر چلے گئے تاکہ بدل کے لا کے دے دیں. صحابہ نے جب یہ دیکھا تو ان کو ڈانٹنے لگے کہ تم نے دیکھا نہیں تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کپڑا جب لیا، لباس لیا، تو آپ اس طرح لیا کہ جیسے آپ کو ضرورت ہے، اور آپ پہن بھی لیے، اور پھر بھی تم نے مانگ لیا.
کیونکہ جانتے ہو جبکہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی مانگنے والے کو منع نہیں کرتے. تو کہا تم کیا سمجھتے ہو کہ میں نے پہننے کے لیے مانگا ہے؟ نہیں, میں نے اس لیے مانگا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن سے یہ کپڑا چھو گیا ہے, آپ نے زیب تن فرما لیا ہے, اب میں چاہوں گا رکھ دوں گا کہ میں جب مروں تو میرا کفن بنایا جائے اسے, تاکہ اس کی برکت مجھے ملے. یہ چیز صرف رسول کے لیے کی ہے لوگوں نے, پیر صاحبان وغیرہ کے لیے کوئی ثبوت نہیں ہے, صحابہ کے لیے نہیں کیا صحابہ نے. تو یہ ایک آپ نے دے دیا. یہ میں بتا رہا ہوں کہ صحابہ کہتے ہیں کہ آپ سے مانگا جاتا تو دیتے نہیں. صحیح مسلم کی روایت ہے کہ ایک شخص مسلمان ہوا, آپ نے وادی بھر کے بکریاں تھی, کہا یہ لے جاؤ. وہ قبیلے کے والوں کو جا کے کہتا ہے لوگوں محمد پر ایمان لاؤ. بہترین انسان, اور ایسے شخص ہیں جو اتنا دیتے ہیں کہ ختم ہونے کا ڈر ہی نہیں. قوت اور طاقت مل جانے کے بعد معاف کر دینا. ہم لوگ پڑھتے ہیں مکہ میں جب آپ فاتح کی حیثیت سے فتح مکہ کے وقت آئے تو مجرمین کھڑے تھے. وہ مجرمین جو زندگی بھر آپ کی مخالفت کرتے رہے, ستاتے رہے, آپ کے صحابہ کرام کو کتنوں کو شہید کیا, لیکن آپ نے عمومی معافی دی. آج ہماری اور آپ کی کوتاہی ہے کہ ہمارے رویے سے, ہمارے غلط مسلک سے, ہمارے تحریکی فکر سے دنیا کو یہ میسج دیا جاتا ہے, میڈیا یہ کہتا ہے کہ دیکھیے یہ مسلمان ہے تو شدت پسند ہے, تشدد ہے, دہشت گردی کا معاملہ ہے, ہاں وہ اسلام سے اسے جوڑتا ہے. حالانکہ ہم اور آپ جانتے ہیں, معلوم ہے کہ اگر غیر مسلم بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور تعلیمات کو پڑھے گا تو یہ مانے گا کہ آپ سے زیادہ امن کی تعلیم دینے والا, محبت کو فروغ دینے والا, امن اور چین کی تعلیم کا پیکر کوئی دنیا میں ہو ہی نہیں سکتا. انتہائی متوازن. آپ کی تعلیم میں توازن بھی ہے, سخاوت ہے, فضول خرچی نہیں ہے, بخیلی نہیں ہے, ہاں لیکن کیا کہتے ہیں کفایت شعری ہے, بخیلی نہیں ہے. درمیان کی جو چیز ہے اس کی تعلیم ہے. ہاں بہادری ہے, یہاں بے جذباتیت نہیں ہے جیسا کہ ہمارے نوجوان سمجھتے ہیں, احمق لوگ, جاہل لوگ, تہور, جذباتیت. ہاں یہاں صبر ہے, بزدلی نہیں ہے, لیکن اس کے لیے لوگوں کو علم حاصل کرنا ہوگا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اعلیٰ اخلاق پر تھے. ہاں غیر مسلم مستشرقین کی جملے پڑھیے, میں نے ابھی ایک کتاب میں نقل کیا تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں کوئی بھی انسان کامل اخلاق والا آپ کو نہیں ملے گا. ایک جگہ وہ بہت اچھا ہے تو دوسری جگہ کمزور ہے. اچھا باپ ہے تو اچھا ٹیچر نہیں ہے, اچھا ٹیچر ہے تو اچھا سیاست داں نہیں ہے, سیاست داں اچھا ہے تو اچھا تاجر, اچھا بھائی نہیں ہے. کہیں اچھا ہے تو کہیں اچھا نہیں ہے, یعنی کامل نہیں ہے, خامیاں ہیں. لیکن اس قاعدے سے صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو الگ لگیں گے کہ آپ جس حیثیت سے دیکھیے, باپ, شوہر, دوست, سپہ سالار, نگراں, تاجر, سیاست داں, قوم و ملت کا ہر معاملے میں آپ سب سے اونچے نظر آئیں گے. آپ کے جیسا کوئی باپ نہیں, آپ کے جیسا کوئی شوہر نہیں, آپ کے جیسا کوئی بھائی نہیں, آپ کے جیسا کوئی باپ نہیں. ہر مرحلے میں آپ بے مثال ہیں. پھر ایک قول اور بھی عبدالحلیم اویس صاحب نے اور دوسرے سیرت نگاروں نے نقل کیا, میں نے ابھی کئی جگہ نقل کیا, کہ آپ, ایک مستشرق کہتا ہے کہ دنیا میں کوئی بھی انسان دور کے لوگوں میں ہیرو ہو سکتا ہے, قریب کے لوگوں میں نہیں ہوتا. قریب کے لوگ اچھا نہیں مانتے, بلکہ اچھوں کو بھی اچھا نہیں مانتے. قابل لوگوں کو اس کے شہر کے لوگ سب سے زیادہ ناقدری کرتے ہیں, عام طور سے آپ کو نظر آئے گا. خیر اس پر میں ابھی تفصیل میں نہیں جاتا. تو قریب کے لوگ انسان کی خامیوں کو, عیب کو جانتے ہیں. میں ایک شخص ہوں, دور سے کوئی میری تقریریں سن رہا ہے, صرف میری باتیں سن رہا ہے تو سمجھتا ہے مولانا بہت اچھے, بہت اونچے, بہت بڑے, بہت بھاری. قریب آتا ہے تو کہتا ہے نہیں, ان کے اندر بھی تو خامیاں ہیں, ان کے اندر بھی تو یہ ہے. تو وہ عزت نہیں رہتی, وہ بات نہیں رہتی. ہر شخص کا یہ معاملہ ہوگا. لیکن وہ مستشرق کہتا ہے کہ لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ پڑھیں تو آپ کی شخصیت اس قاعدے سے الگ نظر آتی ہے. وہ یہ کہ آپ سے جو جتنا قریب ہوا اتنی زیادہ آپ سے محبت کرنے والا, جان لٹانے والا, فدائیت کا حامل نظر آئے گا. ہاں ایک آدمی سے سب سے زیادہ قریب رہنے والی اور جاننے والی اس کی بیوی ہوتی ہے. حضرت خدیجہ کو دیکھیے کہ جب آپ کو نبوت ملی 15 سال آپ کی زوجیت میں رہ چکی تھی, آپ نے کہا کہ مجھے اپنے اوپر خوف ہے, تو وہ کیا کہتی ہے, نہیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا, اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا. آپ رشتے جوڑتے ہیں, مہمان نوازی کرتے ہیں, کمزوروں کے لیے لڑتے ہیں, مظلوموں کو ان کا حق دلاتے ہیں, ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ آپ کو رسوا کرے.
15 سال رہنے کے بعد ایک بیوی اپنے شوہر کے بارے میں یہ باتیں کہہ رہی ہے، کتنے وثوق سے کہہ رہی ہے، اور وہ جہاں دیدہ خاتون، عقل والی، شعور والی خاتون تھیں. یہ قریب تر عورت کی گواہی ہے. حضرت انس جنہوں نے 10 سال کی عمر سے وفات تک آپ کی خدمت کی، خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے. ہاں، آپ سے زیادہ کسی کو نہیں چاہا. وفات کے بعد جب بھی ذکر ہوتا آپ رونے لگتے. حضرت زید جو آپ کے حوالے کیے گئے غلام تھے، آزاد کر دیا تھا، سگے باپ اور چچا آئے، کہا کہ چلو ساتھ میں. اللہ کے رسول نے کہا بچہ اگر جانا چاہے تو جا سکتا ہے. بیٹا کہا نہیں میں نہیں جاؤں گا، میں اللہ کے رسول کے ساتھ رہوں گا. اصلی باپ کو چھوڑ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کو ترجیح دی رہنے کو. تو جو دیگر صحابہ کو بھی دیکھیے کس طریقے سے جانے سار ایسی محبت کی صحابہ نے، ہاں، جو کسی نے کسی کے ساتھ نہیں کی. آپ کی طرف آنے والے تیروں کو اپنے سینے پر لے، آپ جھانک بھی رہے تو کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول جھانکیے مت، کوئی تیر لگ گیا تو آپ زخمی ہو جائیں گے. سولی پر چڑھا جا رہے ہیں حضرت خباب، اور کہہ رہے ہیں کسی نے کہہ دیا کہ رونا آ گیا، کہا کہ تم اس وقت یہ چاہتے ہو کہ تمہاری جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سولی پر چڑھ جائیں؟ تو کہا کیا میں یہ چاہوں گا؟ اللہ کی قسم میرے ایک ایک بال میں جان ہو جائے، اتنی جانیں ہوں گی، ہر جان قربان کر دوں چلے گا، لیکن یہ نہیں گوارا ہوگا، تو میری دل گوارا نہیں کرے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر میں کانٹا چھپے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ بات اخلاقیات سے چلتے چلتے یہاں تک آئی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا یہ نتیجہ تھا. اور آپ سب سے اعلیٰ کیوں تھے، دنیا میں سب سے بہترین اور مکمل کیوں تھے؟ اس لیے کہ آپ کے اخلاق سب سے جامع، سب سے کامل، سب سے مکمل تھے. وقت اجازت نہیں دے رہا ہے، حالانکہ آپ کے اخلاق کے بہت سارے پہلو، میں نے کہا سال بھر بھی اگر ہم بات کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ پر، ہاں، خلق عظیم پر، تو بات ادھوری رہے گی. اور میں کوئی مبالغہ نہیں کر رہا ہوں، سمجھ کر بول رہا ہوں. آپ کے اخلاق کا یہ موضوع اتنا وسیع ہے. اور یہاں شیخ نے کہا، شیخ عبدالرزاق نے، کہ شریعت میں اخلاق کا باب بہت وسیع ہے. اخلاق کی ایک بات کو میں عقیدے سے جوڑنے کے لیے ایک اقتباس پیش کر رہا ہوں. اور آپ نے فرمایا کہ، اور اب ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بتایا تو کیوں بتایا، یہ جو تفصیل بات کر رہے ہیں کہ اچھے اخلاق کے تھے، معاف کرتے تھے، سچ بولتے تھے، ہاں، امانت داری. تو میں نے شروع میں جو کہا کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم مانتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ آپ کی مقبولیت، آپ کا کمال یہ تھا، آپ سب سے کامیاب انسان، سب سے اعلیٰ درجے کے انسان، ہمارے لیے نمونہ، تو یہ کیسے ہم سوچتے ہیں کہ آج کاروبار میں ترقی کرنا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے ہٹ کر ہم جھوٹ بولیں، بددیانتی کریں، دھوکہ دیں، دین کا کام کرنے کے لیے جھوٹ کا، دھوکے کا، چال بازی کا، سازش کا، جاسوسی کا سہارا لیں؟ اگر ہم ایسا کر رہے ہیں تو ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر ایمان نہیں ہے، تقوی نہیں ہے. ہم آپ کو کامیاب نہیں مان رہے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ کی زندگی تو سچ سے کامیاب ہوئی، ہم سمجھتے ہیں ہم جھوٹ سے کامیاب ہوں گے. آپ کی زندگی تو ایمانداری اور صداقت سے، ہاں، امانت داری سے ہوئی. ہم چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں کے مال میں خیانت کر کے، لوگوں کا حق مار کے کامیابی حاصل کریں، ترقی کریں. ہو سکتا ہے کیا؟ تھوڑی دیر کے لیے اس پر غور کرنا چاہیے، اور غور کریں. اسی ضمن میں شیخ عبدالرزاق صاحب نے کہا حفظہ اللہ نے کہ شریعت میں اخلاق کا باب بہت وسیع ہے. یہ صرف مخلوق کے ساتھ تعامل میں شامل نہیں ہے، بلکہ اچھا اخلاق اور ادب اللہ اور بندے کے درمیان بھی ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ہوتا ہے، اور بندوں کے بیچ بھی ہوتا ہے. اللہ کے ساتھ بھی، اللہ اور بندے کے درمیان جو تعلقات ہیں، اگرچہ زیادہ تر وہ عقائد سے متعلق ہیں، عبادات سے متعلق ہیں، لیکن ان میں بھی اخلاق ہے. اور اسی طرح اللہ اور رسول کے درمیان. ولہذا شیخ نے کہا اسی وجہ سے ہر وہ شخص جو غیر اللہ کی عبادت کرتا ہے، ہر وہ شخص جو غیر اللہ کی عبادت کرتا ہے، وہ سب سے برے اور فاسد اخلاق کا مالک ہوتا ہے. ہاں، تو اس شخص کا اخلاق کیا معنی رکھتا ہے جس کو پیدا کیا اللہ نے اور وہ غیر اللہ کی عبادت کر رہا ہے. اللہ نے پیدا کیا، اللہ نے رزق سے اس کی مدد دی، سب کچھ اللہ دے رہا ہے، اور اس پر بہت ساری نعمتوں کا احسان کیا، اسے عطا دی، اسے صحت دی، عافیت دی، نعمتیں عطا فرمائی. ہاں، پھر وہ غیر اللہ کی پناہ پکڑتا ہے. تو مشرک آدمی جہاں
عقیدے کا فساد میں مبتلا ہے، وہ سب سے بڑی بد اخلاقی بھی کر رہا ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ عبادت کو غیر اللہ کی طرف پھیر رہا ہے، اسی لیے کہا کہ فَلِهَذَا فَإِنَّ فَسَادَ الْخُلْقِ مُلَازِمٌ لِلشِّرْكِ۔ یہ جملہ غور سے سنیے کہ اخلاق کی برائی یہ شرک سے جڑی ہوئی ہے، چمٹی ہوئی ہے۔ مطلب جو توحید پر رہے گا اس کے اندر اچھے اخلاق ہوں گے، جو شرک میں رہے گا برے۔ آپ مسلمانوں میں بھی دیکھ لیجئے، جن لوگوں کے یہاں شرک اور بدعت پائی جاتی ہے، ان کا اخلاق، اور جو لوگ قرآن و حدیث پر عمل کرتے ہیں چاہے وہ کوتاہی کرتے ہوں، ان کا اخلاق دونوں میں موازنہ کریں گے تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ جہاں شرک ہے وہاں زیادہ برا اخلاق، اور جو جتنا زیادہ مشرک اور کافر ہوگا اتنا زیادہ بد اخلاق ہوگا۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ مشرکین اور کفار بستیوں کے بستیاں تباہ کر دیتے ہیں۔ ابھی تو مصنوعی زلزلوں اور طوفان اور سونامی کی بھی بات لوگ کہہ رہے ہیں، پتہ نہیں کہاں تک صحیح ہے۔ پوری کی پوری بستی کسی ملک کو پریشانی میں مبتلا کر دینا، اپنی معیشت اور اکنامی کو قابض ہونے کے لیے پورے دنیا کے اندر بیماری پھیلا دینا کہ اس بیماری کا ویکسین ہم بنائیں گے، دوا ہم بنائیں گے، ہم بیچیں گے، اس کے لیے پوری دنیا کے لوگوں میں بیماری پھیلانا، بہت سے لوگوں کو مار دینا، یہ کفر اور شرک والا کر سکتا ہے، ایمان والا نہیں کر سکتا۔ تو برا اخلاق جو ہے وہ شرک سے جڑا ہوا ہے۔ فَكُلُّ مُشْرِكٍ فاسد الخلق، ہر شرک کرنے والا فاسد البرے اخلاق والا ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کا شرک خود برے اخلاق کا حصہ ہے، بلکہ یہ اخلاق میں جتنے برے اخلاق ہیں سب سے برا اخلاق شرک ہی ہے، بدعت ہی ہے۔ چنانچہ لوگوں کے بعض اچھے معاملات سے آپ دھوکہ نہ کھائیں۔ اب یہاں یہ نقطے کی بات ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں شرک کر رہے ہیں، کفر کر رہے ہیں، لیکن لوگوں سے بڑے اچھے معاملات کر رہے ہیں، اور اس پر وہ خوش فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ مسلمانوں کی برائیاں غیر مسلموں میں یا پبلک میں کیسے بہیں گے؟ مسلمانوں کے علاقے گندے ہوتے ہیں، ایسے ہوتے ہیں، ویسے ہوتے ہیں، ہے خامیاں ہیں، برائیاں ہیں تو ہیں۔ ہمارے یہاں راستے مسدود کر دیے جاتے ہیں، دوسروں کو تکلیف دی جا رہی ہے، یہ اخلاق کی کمزوری ہے، یہ بھی ہے۔ اماطۃ الاذی عن الطریق، یہ ایمان میں کا ادنا درجہ بتایا گیا کہ راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹا دیا۔ آج جمعہ دیکھیے کتنے ٹھیلے والے جو ہیں، ہاں غریب روزی روٹی کے نام پر وہ راستوں پر قبضہ کیے ہوئے بیٹھے ہیں، وہاں کوئی پھنس رہا ہے، ٹریفک جام ہو رہی ہے، کسی کا ایکسیڈنٹ ہو رہا ہے، انہیں کوئی لینا دینا نہیں۔ یہ بد اخلاقی کی انتہا ہے۔ آٹو والے کھڑے ہیں، کہیں بھی روک دیا، لوگوں کو تکلیف دے رہے ہیں۔ یہاں آداب بتائے نہیں جاتے، راستے کے آداب سیکھیں، جانیں، یہ بھی اخلاق کا حصہ ہے اور دین کی بنیاد اور تقوی سے جڑا ہے۔ چنانچہ شیخ نے آخری جملہ جو کہا وہ پیش کر رہا ہوں کہ کوئی شخص بظاہر اچھے معاملے سے دھوکہ نہ کھائے، جس پر بعض کفار ہوتے ہیں، کافر لوگ کچھ اچھے اخلاق کا، ان کے یہاں یہ ہوتا ہے کہ پبلک کو، گاہک کو لانا ہے تو اچھا مظاہرہ کیا جائے، اچھا معاملہ کیا جائے تاکہ ہمارا کاروبار چلے۔ تو ان کا اخلاق دنیا کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ ایک مسلمان اچھا اخلاق دنیا کے فائدے کی بنیاد پر نہیں کرتا، اللہ کے حکم اور آخرت کے اجر و ثواب کی نیت پر کرتا ہے، جس کا فائدہ پھر دنیا میں بھی ملتا ہے۔ اور ایسا ضروری نہیں ہے کہ ہر شخص جب اچھے اخلاق سے پیش آئے تو وہ اچھا ہی رد عمل پیش کرے۔ کوئی اچھا رد عمل پیش کرے یا نہ کرے، اگر آپ صحیح نیت سے اچھا اخلاق پیش کریں گے تو اللہ کے یہاں سے اجر ملے گا۔ چنانچہ جو لوگ کفار ہیں اگر کچھ اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہیں تو وہ دنیا کے کچھ مصلحتوں کی وجہ سے اور عارضی مصلحتوں کی وجہ سے اللہ کے یہاں وہ اس کا کوئی بدلہ نہیں چاہتے، اور نہ ہی اللہ کے یہاں ان کا جب نیت سے یہ تو کوئی بدلہ ہوگا۔ کچھ موضوع کا کچھ پہلو باقی تھا جو میں پیش کرنا چاہتا تھا، لیکن بہت زیادہ وقت ہو گیا، اگرچہ تاخیر سے شروع ہوا، میں معذرت چاہتا ہوں۔ ہاں، یہ ہمیں ذہن میں رکھنا ہے کہ اگر دنیا کی کامیابی اور آخرت کی کامیابی چاہیے تو اس کا یہ عنوان لکھ لیجئے جو اللہ کے رسول کے الفاظ میں تقوی اللہ و حسن الخلق، یہ دو چیزیں جنت میں زیادہ تر لوگوں کو داخل ہونے کا سبب بنے گی، اللہ کا تقوی اور اچھے اخلاق۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے اور جنت والوں میں شامل فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لکم ولسائر المسلمین صلی اللہ نبینا محمد بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک برؤوف رحیم۔